السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج کل مجھے ایک چیز کا بہت ہی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس میں مایوسی جو ہے نا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری فرسٹریشنز ہیں۔ بندوں کو الگ الگ قسم کا سٹریس ہوتا ہے، سوشل سٹریس ہے، اکیڈمک سٹریس ہے، فیملی سٹریس ہے، فائنینشیل سٹریس ہے، ملک کا سٹریس ہے، حالات کا سٹریس ہے، رشتہ نہیں ہوا تو اس کا سٹریس ہے، 20-25 سٹریس ہیں جو آج کل پاکستان کی یوتھ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے ان تمام سٹریسز سے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے وہ دیندار لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور ریلیجیس لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں سٹریس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، نماز وغیرہ پڑھتے رہیں، اور یہ سب کہہ کر اس کو بھگا دیتے ہیں، اور پھر اس سے اس کا مسئلہ سولو بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں کہ سب سے زیادہ سٹریس جو ہے نا دیندار لوگوں کو ہی ہوتا ہے۔ ان کو اپنی بھی فکر ہوتی ہے، امت کی بھی فکر ہوتی ہے، قوم کی بھی فکر ہوتی ہے، جنت کی بھی فکر ہوتی ہے، جہنم کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 12 سٹریس ہیں دنیا کے، تو آپ یقین مانیں ان کے پاس 25 سٹریس ہوتے ہیں۔ کچھ تو ان کے دنیا والے ہوتے ہیں جو آپ کے بھی ہیں، اور 12-13 ان کے آخرت کے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات ویورز، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، یا اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس بات کو ماننا چاہیے کہ سٹریس ہوتا ہے، اور یہ آج کل بہت کامن ہے ہر انسان میں۔ ڈپریشن آ جاتا ہے، انزائٹی بندے کو کھا جاتی ہے۔ جب تک آپ اس ریئلٹی پر، اس حقیقت پر یقین نہیں رکھیں گے، آپ کبھی بھی علاج کی طرف یا پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ دوسری اہم بات کہ سٹریس سے بچنے کے لیے یا سٹریس کو ایوائڈ کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ آپ نا ہر سٹریس، ہر ناکامی کی انتہا سوچ لیا کریں کہ اس کا اینڈ کیا ہے، کسی بھی سٹریس کا یا کسی بھی ڈپریشن کا، کسی بھی مشکل کا اینڈ کیا ہونا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا کہ انسان مر جائے گا، موت آ جائے گی، مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کر اللہ کو بولیں گے کہ یا اللہ پاک، ہم تو کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اب جو کچھ ہوا ہم سے، بنا ہم سے، ہم نے کیا۔ اور اگر وہاں بخشے گئے، وہ تو پھر ابدی زندگی ہے، وہاں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ آپ قرآن پاک میں سورۃ ہود پڑھیے۔ اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت نے میرے بال سفید کر دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدائن میں تباہ ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی۔ تو آپ کے اور میرے سٹینڈرڈ کے مطابق تو وہ لوگ فیلئر تھے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ 100% اپنی ہی زندگی میں ایکسیپٹ نہ کریں، اس کی امید نہ لگائیں۔ کچھ چیزوں کا آؤٹ پٹ آپ کو آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں ملے گا، اور کچھ چیزوں کا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی لائف میں نہ ملے، بعد میں ملے، اس وقت نہ ملے، زندگی میں مستقبل میں کہیں ملے۔ اور اگر آپ کو مستقبل میں بھی نہ ملے تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے بچوں کو ملے اس کا فائدہ یا اس کا پھل، یا پھر آپ کی آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہو، یا پھر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو یا پھر کمیونٹی کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ جس طرح والدین کی وراثت جو ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے نا بچوں میں، جیسے جائیداد وغیرہ، پیسہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ منتقل ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے کچھ اعمال یا پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا بینیفٹ اسے خود تو اپنی لائف میں نہیں ملتا، لیکن اس کے آنے والی نسلوں کا اس کو جو ہے نا فائدہ ضرور ملتا ہے، وہ اس کا پھل جو ہے نا ضرور کھاتے ہیں۔ تو اللہ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی اس محنت کا ثمر یا پھل ضرور اٹھاتا ہے۔ اللہ کچھ بھولتا بھی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو آپ ہر ڈپریشن کی، ہر پرابلم کی، ہر مشکل کی انتہا سوچ لیا کریں کہ اس کی انتہا کیا ہوگی۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ ہر انسان کا قصہ الگ ہے، ہر انسان کی کہانی الگ ہے، ہر شخص کی ابتدا الگ ہے، ہر شخص کی انتہا الگ ہے،
ہر شخص کا قصہ کہیں اور سے شروع ہوا ہے، کس جگہ پر، کہاں اور کس سولی پر جھول رہا ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ، آپ کسی شخص کو دیکھ کر نہیں بول سکتے کہ دیکھو کیسا دنیا دار ہے، کیسا دیندار ہے، کتنا کامیاب ہے، کتنا خوش ہے۔ بعض اوقات ہمیں نظر آتے ہیں نا لوگ اوپر سے بہت بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ملنسار ہوتے ہیں، ان کے چہرے بہت فریش ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے ملتے ہیں نا تو بعد میں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو کتنا خوش ہے اپنی زندگی سے، اور ہماری لائف میں کتنی پرابلمز ہیں۔ حالانکہ ہم ان کی لائف کے اندر کی حالات کو نہیں جانتے، ہم اوپر سے دیکھتے ہیں، اور اس ٹائم وہ جتنے خوش ہوتے ہیں، جتنے ملنسار ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھ کر اپنی زندگیوں کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کی لائف میں تو بہت خوشی ہے، اس کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے اور میرے ہی نصیب خراب ہیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے نصیب کو دنیا میں کسی اور انسان کے نصیب سے، کسی اور انسان کے کاموں سے، کسی اور انسان کی پرفارمنس سے پلیز کمپیئر نہ کریں۔ آپ کی محنت، آپ کی ایبیلٹیز، آپ کی سٹوری، آپ کے کوسچن جو ہے نا لائف کے، وہ جو کوسچن پیپر ہوتا ہے نا ایک ایگزام میں، وہ تو ایگزام میں سب کا کوسچن پیپر سیم ہوتا ہے، لیکن لائف میں ہر انسان کا کوسچن پیپر الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان نے ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے کوسچن کو اٹیمپٹ کر کے اس کے آنسر کو اٹیمپٹ کرنا ہے کوسچن کو پڑھ کے۔ تو اگر ہم دوسرے انسان کو کاپی کریں گے نا کہ دیکھیں اس نے یہ کام کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، میں بھی یہی کروں گی تو میں بھی سکسیزفل ہو جاؤں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے سیم، بالکل سیم وہی کام کرو آپ جو اس نے کیا ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا اور آپ جو ہے نا کامیاب نہ ہو۔ تو ہر انسان کی سٹوری، کوسچن پیپر اور سکسیس سٹوری اور لائف پاتھ بہت ہی ڈیفرینٹ ہے، تو آپ کبھی بھی کسی اور کو کاپی نہ کریں۔ آپ اپنی ایبیلٹیز کو دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد موجود ریسورسز کو دیکھیں، اپرچونٹیز کو دیکھیں، اپنے اندر موجود ریسورسز کو دیکھیں، اپنی ایبیلٹیز، اپنے ٹیلنٹ کو دیکھیں، اور اس کے مطابق پھر اپنا ڈیسیجن لیں۔ کوئی اور کیا کر رہا ہے، کوئی اور کتنا کامیاب ہو رہا ہے اور کس تیزی سے کامیاب ہو رہا ہے، آپ اسے نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں بھی تھوڑا سا آؤٹ پٹ ملتا ہے نا تو دس از انف فار یو۔ آپ جو ہے نا سلو گروتھ کریں، لیکن آپ کسی اور سے خود کو کمپیئر نہ کریں۔ تو آپ کی تقدیر کسی اور سے میچ نہیں کرتی، آپ کی ہدایت کے راستے دوسرے ہیں، آپ کے رزق کے راستے دوسرے ہیں۔ یہ کمپیئر کرنا نا آپ اگر چھوڑ دیں گے کہ اس کی شادی ہو گئی میری نہیں ہوئی، اس کو گھر مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کی جاب ہو گئی میری نہیں ہوئی، اس نے اتنے کروڑ کما لیے اور میں نے نہیں کمائے، تو آپ ایسا کریں گے نا تو آپ ہمیشہ سٹریس میں رہیں گے۔ آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں تاکہ آپ سٹریس سے، ٹینشن سے نکل سکیں۔ اور تیسری اور آخری بات، یہ جو مایوسی ہے نا، یہ اوور تھنکنگ سے بہت زیادہ آتی ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ بیٹھ کے بس اوور تھنکنگ ہی کر رہا ہے، اور وہ اوور تھنکنگ ایک لوپ کی طرح بن جاتی ہے، ایک ویشیس سرکل بن جاتا ہے، اور پھر اس سے انسان نکل نہیں پاتا آسانی سے۔ لیکن اگر انسان سر جھکا کر اپنے کام سے کام رکھے گا، اپنا کام کرتا رہے گا، اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرتا رہے گا، کل آپ کو آ کر کوئی بتائے نا کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، جنگ چھڑ جائے گی، اور آپ کے ایگزامس میں 2 مہینے باقی ہونا، تو سر جھکا کر اپنے ایگزامس کی پریپریشن کرتے رہیے اور کوئی کام نہ کریں۔ اسی طرح کام کرتے رہیں، اپنے آپ کو کسی بھی فیلڈ کا ماہر بنا لیں۔ آپ یقین کریں دنیا جھک مار کر واپس آپ کے پاس آئے گی۔ دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے تو آپ کام کر رہے تھے، جب دنیا کے لوگ مزے کی نیند سو رہے تھے تو آپ محنت کر رہے تھے، آپ کام کر رہے تھے، جب دنیا کے لوگ اوور تھنکنگ کر رہے تھے تو آپ کام کر رہے تھے، جب دنیا کے لوگ اوور تھنکنگ کر رہے تھے تو آپ کام کر رہے تھے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب تک رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدلنے کا فن نہیں آئے، نصیبوں کی کالک نہیں دھلتی۔ ہو سکتا ہے یہ مشکل بات ہو، آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے، لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی سمجھ ضرور آ جائے گی، اور جب سمجھ آ جائے اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینج آئے تو میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم مل کر کچھ نیا سیکھتے رہیں۔